ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے، شجرے خلط ملط ہو جائیں اور ہر کوئی صاحب شجرہ بننے لگے تو صوفیہ کہتے ہیں جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے تو دو چیزوں سے انہیں پہچاننا، یا تو ان کی سخاوت سے پہچاننا یا تو ان کی معافی کی عادت سے ان کو پہچاننا۔ ارے جب سید اتنا دیتا ہے تو سیدہ کے دینے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات۔ ارے جس کے بیٹے اتنا دیتے ہیں کہ لوگ لے لے کر کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلات۔ نینوا والو، یہ کتنے نمبر کا بیٹا ہے سیدہ کا؟ کتنے نمبر کا بیٹا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام محمد جعفر الصادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے سید محمد ادریس، ان کے بیٹے سید ابراہیم، ان کے بیٹے سید عبدالعزیز، اور ان کے بیٹے سید عبدالعزیز کے سید نجم الدین، ان کے بیٹے سید غیاث الدین، اور ان کے بیٹے سیدنا معین الدین غریب نواز۔ جب اتنے بعد کا بیٹا اتنا سخی ہے تو اس کی اوپر کی دادی کتنی سخی ہوگی؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ زمانے میں جو کچھ خیرات بٹ رہی ہے وہ سیدہ کی چکی چل رہی ہے تو خیرات بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے مولا کبھی فرمائش نہیں کی سیدہ نے، کچھ فرمائش، کبھی فرمائش۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہو گیا ہر شادی پہ نیا ڈریس چاہیے، نہیں ہے پڑوسن کو ملا مجھے بھی چاہیے، اس کو ملا۔ میری بہنوں، ڈریس اور زیور کے چکر میں تو تم تباہ ہو، آخرت کی فکر کرو۔ ڈریس تو نچنیوں کو اور زیور تو نچنیوں کو بھی مل جاتے، قبر کی فکر کب کرو گی؟ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، قبر کی فکر کب کرو گی؟ فرمایا کبھی سیدہ نے فرمائش، بلکہ بات پہ بات نکلتی ہے۔ سہیل باپو نے ذکر چھیڑا سیدہ کا، تم بات پہ بات نکلی تو ایک بات مجھے یاد، اتنی بھی فرمائش کبھی نہیں کی کہ آج گھر میں آٹا نہیں، آج تیل نہیں ہے گھر میں، کبھی نہیں کی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس طرف بات چلی گئی ہے تو میں اس طرف پیش کروں، آپ کو پتہ چلے گا۔ مولا کائنات جنگ میں مصروف تھی، جنگ کی مصروفیات تھی، توجہ سے عرض کر سکتا ہوں نا؟ جی جی۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ سردی میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے جلدی گفتگو ختم کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت کا خیال کرنا ہم پہ لازم ہے۔ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کا خیال کر کے اللہ، تو تقریر کیوں لمبی کریں؟ موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی کھلتے ہیں، لیکن ٹھنڈی کا موسم ہے، بوڑھے بچے سبھی ہیں۔ بہرحال چلیں بات اب میں اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کروں۔ مولا علی جنگ کے ماحول میں ہیں، جنگ کی مصروفیت ہے، اور جنگ کی مصروفیت میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جنگ کی مصروفیت کوئی معمولی تو نہیں ہوتی نا، جنگ کی مصروفیت اور پھر مولا علی جنگجو آدمی، بہادر آدمی، ایسا بہادر کہ میرے آقا نے کہا لا فتح الا علی، سبحان لا اللہ، سیف الا ذوالفقار۔ سبحان علی کی اللہ۔ طرح بہادر کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ بے شک، بے شک۔ جس کی تلوار کی نبی جو ہے وہ ماں سبحان اللہ تعریف کرے، اور جس کی بہادری کی پھر وہ بہادر تو پھر اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا، اتنے بہادر کہ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کا حال یہ کہ اگر کسی کے پیر پر پیر رکھ دیں ہٹا نہیں سکتا بندہ۔ اللہ، بڑے بہادر تھے، بڑی بہادری تھی، اللہ نے بہت بہادری تھی۔ اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا پاک کہ 70 لوگ جس وزن کو نہ اٹھا سکتے تھے، مولا کائنات اس کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیتے۔
सुभान अल्लाह अखाड़ा फेंका। बहादुरी उनका अपना अंदाज था। इतने बहादुर थे कि जिसको जहन्नम तक पहुंचाते थे टेढ़ा तिरछा नहीं काटते थे, वो बराबर बराबर काटते। अल्लाह अल्लाह उसमें भी मौला अली हैदर। बहरहाल तो मसरूफ रहे और मसरूफियत में तकरीबन हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ता गुजरा और एक हफ्ते के बाद जब राहत मिली तो मौला पाक घर में आए और सुकून से बैठे। तो सैयदा से पूछा कि 7 दिन की मसरूफियात थोड़ी कम हुई है तो दिल चाहता है कि आज कुछ खाएं, आज कुछ खाएं, क्या पकाया तुमने? सैयदा ने कहा कि 7 दिन है, 7 दिन से घर में अल्लाह की बरकत है। सुभान अल्लाह। जवाब देखें जरा, अच्छे बापों की अच्छी तरबियत ऐसे ही जुमले निकालती है। बेशक। जिसका बाबा जानवरों को बेमिसाल बना दे, वाह। कस्बा और याफूर जहां पहुंचकर मुअद्दब हो जाए, बेशक। अपनी शहजादी की कैसी तरबियत की होगी, हैं? जिसकी निगाह इंसान को आसमान हिदायत का तारा बना दे, वो नबी का बदआ, रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा, क्या शान का मालिक हो। हुजूर किसी को एक बार गोद में ले लें वो बेमिसाल हो जाएं। हुजूर जिसको रोज रोज रात और दिन हाथों में ले करके अपने सीने से लगाएं, अपनी जबान चुसाएं, खुद उनको बोसे भी दें, उनको चूमे भी और सूंघे भी, उस सैयदा की शान को कौन बयान करे, कितना बयान करे। लेकिन जवाब क्या खूबसूरत है। आजकल तो औरतें नाशुक्री, घर में ये नहीं वो नहीं, जब से शादी हुई है मैं कभी खुश नहीं हूं, ये है वो, ना शुक्रापन मत करो, ये जहन्नम की निशानी और जहन्नमी होने की निशानी है। सीखो, दीन सीखो। 7 दिन से अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, वो औरत कैसा महाभारत मचाएगी घर में। लेकिन ये सैयदा की शान है। शौहर 7 दिन के बाद पूछता है तो कहा 7 दिन से घर में अल्लाह की रहमत है। समझ गए कुछ नहीं है, यानी अल्लाह की रहमत है, रहमतें बस अल्लाह की रहमत के सिवा और कुछ नहीं। अच्छा, शहजादों का क्या? का रोज आना बहलाती थी और पानी पिला करके सुलाती। करबला में भूख इसीलिए डगमगा ना सकी कि वो पहला इत्तेफाक नहीं था भूखे और प्यासे रहने का, बचपने से तरबियत हो रही थी। बेशक आप बेशक। क्या समझते हैं, रमजान शरीफ में पहला दूसरा रोजा लोगों को भारी इसलिए पड़ता है कि आदत नहीं होती ना। जिसको आदत हो उसको भूख और प्यास कोई अहमियत नहीं रखती। हाँ, और फिर ये भी याद रखें, लोग कहते हैं अली अकबर का जनाजा, अली असगर का जनाजा उठाते हुए क्यों नहीं लर्जे। मैंने कहा जो अपने बाप अली की शहादत देख चुका था वो अपने बेटे की शहादत पर कैसे हिल जाता। इसलिए कि जिसको बाप की शहादत न हिला सकी उसे बेटे की शहादत कैसे हिला सकती। बेशक। ये मिजाज दिया गया, मिजाज दिया गया। बहरहाल तो बच्चों को बहलाती रही, सुलाती रही, पानी पिला पिला कर 7 दिन हो गए। अच्छा, अब तो रात भी बहुत हो गई है सैयदा, सुन ले, ये घर है उनका। अब तो रात भी बहुत हो गई है सैयदा, अब तो एक काम करता हूं, मैं बाहर जाता हूं, दुआ करो कुछ काम मिल जाए ताकि मैं कम से कम 2 दिरहम कमा सकूं। मौला अली मांगने नहीं जा रहे, कर्जा मांग लो, इससे ले लो, उससे नहीं 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 नहीं। वहां भी है कि चलो मैं जरा देखता हूं, कुछ काम धाम कर लेता हूं। बाहर निकले तो देखा कि मदीने मुनव्वरा में कोई काफिला आया हुआ है और वो अपना माल उतार रहे हैं। मौला अली पहुंचे और पहुंच के कहने लगे कि मैं तुम्हारा सामान उतार दूं, कितना दोगे उसके बदले में? कहा कि अगर ए जवान, वो पहचान नहीं सके, ए जवान अगर तूने हमारा सामान उतार दिया हम तुझे 2 दिरहम देंगे। अच्छा ठीक है, फटाफट फटाफट सामान उतार दिया, उसमें घंटों बीत गए, इतना सामान उतारा। 2 दिरहम उन्होंने दिया, 1 दिरहम का किसी के दरवाजे पर गए, दस्तक दी, और 1 दिरहम का आपने सामान खरीदा, आटा वाटा जो भी था, और 1 दिरहम अलग से रख लिया
تاکہ ایک صبح کسی فقیر کو صدقہ کریں گے. 2 کمایا, اس میں سے بھی ایک صدقہ کرنا ہے اور ایک لیا. لائے, اتنے ٹائم میں سیدہ نے چولہا جلایا. سیدہ جب چولہے میں پھونکتی تھی نا تو چولہے کا گرد و غبار سر پر اور چہرے پر آتا تھا. اور عورتیں جانتی ہیں کہ جب چولہے میں پھونکو تو واپس ذرات آتے ہیں. یہ سیدہ کا گھر تھا. پھونک رہی ہے, جلا رہی ہے. روٹی بنائی تو روٹی کتنی بنی؟ 3 روٹی بنی. اس میں جتنا آٹا آیا تھا ایک درہم میں 3 روٹی بنی. ایک روٹی مولا علی کو رکھ دی, ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں شہزادوں کو رکھ دیا, اور ایک روٹی اپنی کنیز کو دے دیا. ایک روٹی کنیز کو دے دیا. اور جب مولا کائنات کھا چکے, فرمایا کہ تم نے کھایا؟ کہا کہ 3 ہی روٹیاں بنی تھی نا, ایک آپ کو دے دی, ایک میں سے 2 ٹکڑے کر کے شہزادوں کو کھلا دیا, اور کنیز کا بھی حق تھا اس کو, تو آپ, میں نے پانی پی کر کے میں نے صبر کر لیا. اللہ یہ اللہ 8واں دن, 8واں سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گی تو طلاق کی نوبت آئے گی, اور سیدہ کو دیکھ کر زندگی گزارو گی تو تمہارا گھر جنت نشان بن جائے گا. بے شک. سیدہ پاک دوپٹہ اتنا پھٹا, اسی پہ بات آگے چلی تھی, بات کو پوری کرتے ہیں. دوپٹہ اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا. تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ تمہارا دوپٹہ پھٹ گیا ہے, یہ پہننے کے قابل نہیں رہا ہے. کہا کہ ہاں میں بھی محسوس کرتی ہوں. تو کہا تمہارے ابا جی سے طلب کر لو, وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں. سیدہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ حیا آتی ہے نا ابو سے مانگنے کے لیے. سارا اللہ جہان جس سے مانگتا ہے کہتے ہیں حیات, چلو ہم چل کر تمہاری سفارش کرتے ہیں. گئی ہیں, جانے کا کیا تھا, بازو میں ہی گھر, ابھی بھی بازو میں ہی ہے. مسجد نبی میں 2 ہی حجرے بچے ہوئے, باقی سب ختم ہو گئے. ایک تو سیدہ کا حجرہ ہے اور ایک تو سیدہ عائشہ کا. دونوں حجرے, ابھی بھی 2 حجرے موجود ہیں. جو ہم تالا دیکھتے ہیں جہاں دروازہ ہے حضور علیہ السلام کے مزار میں جانے کا جو دروازہ ہے, جو دروازہ ہے سیدہ کے حجرے میں لگا ہے. یعنی ابھی بھی حضور بتا رہے ہیں کہ ظاہر میں بھی میرے پاس آنا ہو. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرے تکبیر. اس عالم ظاہر میں بھی اگر میرے گھر میں آنا ہو تو سیدہ کے یہاں سے ہو کر کیا, یعنی اب بھی کوئی منکر, گستاخ رسول, بدعتی, کیسا ہی سڑے ہوئے عقیدے والا, اگر حکومت سے اجازت لے کر حضور کے حجرے تک جانا چاہیں تو حضور کے حجرے تک جانے کے لیے دروازے سیدہ سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے ارے جب ظاہر میں سیدہ کے در کے بغیر میرے گھر میں نہیں آ سکتا تو حقیقت میں آل رسول کا دامن چھوڑ کر رسول تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تو سرکار نظمی نے بھی کہا تھا ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل. غور کریں, سیدہ پھر سیدہ ہے, سیدہ پھر سیدہ ہے. حضور کے پاس آئے, آنے کے بعد مولا نے کہا آقا فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں. آقا نے فرمایا ابھی, حضور کا انداز دیکھ, ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. میں اپنی بیٹی کو کچھ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میں فاطمۃ الزہرا کو, چونکہ بظاہر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے جاؤ اور اسی چمڑے پر فاطمہ کے دوپٹے میں پیون لگا لو. 16 ٹکڑے کپڑے کے تھے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا, اور وہ اونٹ کا چمڑے کا جو پیون تھا وہ بالکل سر پہ آتا تھا. جب وہ پیون لگا کر کے اوڑا ہے دوپٹہ, حضور آ گئے. بہرحال باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے. واہ, باپ کتنا بھی سخت دل ہو بیٹی سے پیار کرتا ہے, اولاد سے پیار کرتا ہے. جس کا بابا رحمت للعالمین ہو, ساری کائنات کے لیے, سارے عالمین کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجا, وہ بیٹی پہ کتنا مہربان ہوگا. جس نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت بتائی اور بچائی ہو, وہ اپنی شہزادی پہ کتنے مہربان ہو. جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا کہ
दुपट्टे में 17वां पेवन चमड़े का है, ऊंट के चमड़े का। आंख में टप टप आंसू आ गए और रो पड़े। हुजूर को देख करके मौला अली भी रोए, मौला अली को देख के सैयदा भी रोई। तो सरकार ने, मैं रोना नहीं, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बहनों से कहना, आज जो जिना बढ़ रहा है, जिना और बदकारी, बेपर्दगी, उसमें महन किरदार अदा कर रही है। औरतें पर्दे में रहें और मर्द अपनी निगाहों पे कंट्रोल करें। तो पहली वजह वो कफन चोर बयान करता है कि मैंने देखा कि कब्र में जो मुंह फिरा हुआ है सुअर और बंदर की तरह है, उसकी पहली वजह थी या तो वो शराब पीता था या तो जिना करता। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरा जी ना भरा, डरा तो था लेकिन मैंने सोचा चलो भाई कुछ कमाना तो है, तो दूसरी कब्र खोदी। जब मैंने दूसरी कब्र खोदी तो मैंने दूसरी कब्र में एक और भयानक मंजर देखा कि मैयत सूअर की तरह है और जहन्नम की जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो मैंने पूछा, मैं तो वहां हाल ये था कि उससे भयानक मंजर, सूअर की शक्ल मैयत की, और वो भी जंजीरों के अंदर, जहन्नम की आग की तोक और उसकी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो जब मैं भागने लगा तो गैब से आवाज आई, सुनता जा। ये भी दो गुनाह करता था, एक तो ये झूठी कस्में खाता था और ये हराम रोजी कमाता था, इसलिए इसका ये हाल किया। झूठी कसम, झूठी कसम। आज लोग गुनाह नहीं समझते। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं हदीस कुदसी में, मेरे नाम को कसमों का निशाना न बनाओ, जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है मैं उसकी 7 नस्लों को बर्बाद कर देता हूं और उन पे लानत करता हूं। आज कसम कोई माने नहीं रखती लोगों के लिए, झूठी कसम। तो मैं झूठी कसम खाता था, और यूं भी सच्ची कसम भी मत खाया करो जब तक जान, इज्जत और माल पे बनना है, मत खाओ कसमें, क्योंकि जो बात बात पे कसम खाए अल्लाह उसकी रोजी में घटोती लाता है, उसकी रोजी को घटा देता है। आज लोग छोटी छोटी बात पे कसमें खाते और फिर दूसरा गुनाह हराम कमा। आज हराम, सूद, जुआ, शराब के धंधे, जुए के धंधे, नशे बेचने के धंधे मुसलमानों में बहुत आम हो रहे। मैं समझता हूं कि क्या बेगैरती की लानत है। एमडी मुसलमान बेच रहा है, शराब के धंधे मुसलमान, सूद मुसलमान, जबकि ये बात कह दी गई है कि काबे में जिना करना और सूद खाना दोनों बराबर बराबर है। जो सूद का एक लुक्मा खाए गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। फिर भी लोग सूद का धंधा कर, नशा बेच। मैं नशा बेचने वालों से पूछता हूं, क्या तुम नशा बेचते वक्त अपने बच्चों को भूल जाते हो? नशा नहीं बेच रहे हो, मौत बेच रहे हो, मौत। दौलत ही सब कुछ नहीं है, माल ही सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों देख लो दुनिया का अंजाम। अरे हलाल कमाने वाले अपनी कब्र में क्या ले गए जो हम हराम कमाकर अपनी कब्र में ले जाएंगे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। अरे खुद की जमीन में दफन होना भी नसीब नहीं होगा, दफन भी होंगे तो कब्रिस्तान में। कौन से नशे में हो, किस घमंड में हो। कारून का खजाना उसके साथ गया, नमरूद की दौलत उसके साथ गई, फिरौन की दौलत उसके साथ गई, बुख्त नस्र की दौलत उसके साथ गई। हमारे साथ क्या जाएगा? इसलिए हराम से बचो, हराम रोजी से बचो, हलाल की तरफ आओ। और हराम खिलाओगे अपने बच्चों को, जब हराम खाने वाले बच्चे जवान होंगे माँ बाप के साथ बगावत करेंगे। आज अगर हमारे बच्चे हमारे बागी हो रहे हैं, वजह हमने उनको हलाल कितना खिलाया, कितना हलाल खिलाया। जो हराम से खून बनेगा और गोश्त बनेगा वो बागी ही बनाएगा। आज लोग, मैं इतनी बड़ी स्कूल में डाल रहा हूं अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा अच्छा बने। भाइयों अच्छे स्कूल से बच्चा अच्छा बनने में सिर्फ 5% बस, 95% हलाल गिज़ा। आज गिज़ा हराम है। इसलिए देख लो बच्चे डॉक्टर बन जा रहे हैं, टीचर बन जा रहे हैं, इंजीनियर, माँ बाप को छोड़ के भाग जा रहे हैं। अब माँ बाप बुढ़ापे में रो रहे, क्यों? खिलाया क्या? ये बताओ, क्या कमा के खिलाया?
اس پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، توجہ کرنا، حلال کیا اپنا اثر ہے۔ ایک بزرگ تھے، نام نہیں لوں گا اب ان کا، نام لوں کیونکہ جب کوئی عبرت کی بات بیان کرنی ہوتی تو میں بزرگوں کا نام نہیں لیتا۔ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ۔ ان کا شمار غوث پاک کے اور غریب نواز کے بھی پیروں میں ہوتا ہے، پیروں کے پیروں میں ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا تھوڑی مستی کرتا۔ ایک مرتبہ مستی میں ان کے بیٹے نے ایک بیشتی سمجھتے ہیں، بیشتی پانی جو بیچتے ہیں، صبح صبح اس کے مشکیزے پہ تیر چلا دیا، اس کا پورا پانی بہہ گیا، مشکیزہ بھی پھٹ گیا۔ غریب آدمی کے لیے مشکیزہ بہت بڑی چیز تھی، پانی پورا گر گیا، مشکیزہ پھٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے حضرت کے پاس آیا، حضرت پورے بصرہ میں آپ کا نام ہے، شان ہے، عزت ہے، مقام ہے، بلندی ہے، یہ آپ کے بچے نے میرا مشکیزہ پھاڑ ڈالا۔ آپ نے فوراً پیسے دیے، خادم کو مشکیزہ منگایا نیا، پرانا مشکیزہ بھی درست کروایا، دونوں مشکیزے دیے، حلوہ منگایا، حلوہ کھلایا، کہا بیٹا جاؤ۔ اس نے کہا پرانا بھی درست کر کے دے دیا، نیا بھی دے دیا، حلوہ کیوں؟ کہا حلوہ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے دل کو راحت بخشتا ہے، اس لیے میں نے حلوہ کی طرح، میرے بچے نے تیر چلایا، مشکیزہ پھٹا تو تیرا دل تو ٹوٹا ہوگا نا، اس لیے جو وہ میں نے دل کو راحت دینے کے لیے حلوہ کھلایا، جو پرانا بھی لے جا، نیا بھی لے جا، جا اللہ تجھے برکت دے۔ اب بچے کو کچھ نہیں کہا بزرگ نے، یاد ہم تو بچے شرارت کرتے تو انہی کو پیٹتے رہتے، ان کو پیٹنے والوں کبھی اپنے آپ کو بھی پیٹو، کبھی اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر پہ بھی غور کرو نا، اپنی کرتوت پر بھی غور کرو۔ بچے کو کچھ نہیں کہا، گھر میں آئے، بیوی کو کہا، فرما بردار بیوی بتاؤ جب یہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم نے کیا کیا کھایا تھا، لقمہ تمہارا کیسا تھا، یہ بتاؤ۔ حضور میں نے تو حلال کے سوا کچھ نہیں کہا۔ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سچ بتانا ورنہ سزا ملے گی۔ بہت غور کیا، جب جان پہ بن آئی، پریشان ہوئی تو بہت غور کیا، کہا حضور بات یاد آ گئی، غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی۔ کہا کیا؟ کہا بصرہ سے کچھ تاجر جا رہے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنا مال کہیں اور رکھیں گے تو لوگ خیانت کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا سامان اپنے گھر میں رکھا، اور اس سامان کے اندر انگور کا ٹوکرا تھا، اور یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، تو انگور کی خوشبو اتنی آ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ انگور کھاؤں، اور آدھی رات ہو چکی تھی، اجازت لے نہیں سکتی تھی، اگر بغیر اجازت انگور کھاتی تو حرام ہوتا، تو میں نے کیا کیا، لذت بھی مل جائے، چوری بھی نہ ہو، تو میں نے سوئی لی، اور سوئی لے کر انگور میں چبویا، اور سوئی کے ناکے پر جو پانی آیا انگور کا، وہ میں نے چوس کر اس کی لذت لے لی۔ کہا یہ اسی کی نحوست ہے کہ تو نے اتنا حرام کھایا نا، یہ بیٹا اسی لیے بدماش اور شرارتی پیدا ہوا۔ اتنے بڑے ولی کی بیوی اگر انگور کا رس سوئی کے ناکے پہ انگور کا رس کتنا آتا ہے، جب وہ چوس لے تو حال یہ ہوتا ہے کہ بچہ بدماش اور شرارتی پیدا ہوتا ہے، جو قرضہ لے کر کھا رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، پورا ہڑپ کر جا رہے ہیں، بھائیوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بہنوں کا حصہ دبا لے رہے ہیں، موبائل چوری کر کے کھا رہے ہیں، سود کے پیسے کھا رہے ہیں، حرام کے پیسے کھا رہے ہیں، دادا گیری کر کے بھتہ وصول کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کا کیا ہوگا؟ اگر اپنی نسلوں کو بگاڑنے سے بچنا ہے، حلال۔ جس وقت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد ماں کے پیٹ میں آئے اور پورے محل میں خوشیوں کی شہنائی بجنی شروع ہوئی کہ ملکہ کو خوشی دکھائی اللہ نے، برسوں بعد بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو مخدوم اشرف کے والد بزرگوار سید ابراہیم نور بخشی اپنی بہن کو بلا کر کہتے ہیں بہن دیکھو اب میری بیوی کا تم خیال کرنا، کوئی حرام لقمہ اس کے منہ تک نہیں جانا چاہیے ورنہ بیٹا نیک نہ بن سکے گا۔ توجہ کریں، یہ بزرگوں کی۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ والے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، سب ہے، پھر اللہ والے کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے نماز تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں، روزہ تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں ہے، داڑھی تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں۔ دیکھ لو چیک کر کے اپنا لقمہ کتنا حرام کھا رہے ہو۔ تو فرمایا آواز آئی یہ قسمیں کھاتا تھا اور حرام کھاتا، پھر بولا وہ میں وہاں سے بھاگا، پھر میں نے تیسری قبر کھودی، تو جب میں تیسری قبر پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا،
ایک بندہ ایک گدی سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے کتے کی طرح, اور اس کے پورے جسم میں آگ کی کیل ٹھوکی ہوئی ہے, کتے کی طرح زبان لٹکی ہے اور آگ کی کیلیں اس کے جسم میں ٹھوکی ہوئی ہے. یہ منظر دیکھ کر کے جیسی میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی, یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کون تھا. اس میں بھی دو گناہ تھے, یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا, چغلی کرتا تھا, اور دو لوگوں کے درمیان لڑائی لگاتا تھا, جھگڑا لگاتا تھا. اس لیے کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی اور اس کے پورے جسم میں جہنم کی آگ کی کیلیں ٹھوک دی گئی. یہ قبر ہے. آج بھی لوگ غیبت کرتے ہیں, غیبت مطلب اس کے پیچھے اس کی برائی, اس کے پیچھے اس کی برائی. اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا, کہ زنا سے بڑھ کر غیبت ہے, زنا سے برا کام غیبت ہے. اللہ اکبر. اور چگلی ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے کہا, ایک معتبر ذرائع سے بات مجھے پتا چلی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا. تو امام اعظم نے ہنس کے کہا, مجھے حیرت ہو رہی ہے, اتنے بڑے عالم ہو, غیبت کرنے والے دنیا میں کب سے معتبر ہو گئے؟ دنیا میں غیبت, کیونکہ جس نے غیبت کی نا تو پھر وہ معتبر ذرائع کیسے ہو گئے؟ اگر آج غیبت اور چگلی ختم ہو جائے, ہمارے گھر کے, محلے کے, ملک کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے. امام اعظم فرمایا کرتے تھے, مجھے امید ہے اللہ مجھے بخش دے گا. کا وجہ کہا کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. آج ہم غیبت میں مبتلا ہیں, چگلی میں مبتلا, لڑا رہے ہیں, جھگڑا رہے ہیں, بھائی بھائی میں لڑائی لگا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ محلے محلے میں لڑائی لگا رہے ہیں, پیر و مرشد میں اور مریدوں میں لڑائی لگا رہے ہیں, اسی طریقے سے پڑوسی پڑوسی میں لڑائی لگا رہے ہیں, ننن بھاوج میں لڑائی لگا رہے ہیں, ساس بہو میں جھگڑا لگا رہے ہیں, اسی طریقے سے دیورانی جٹھانی میں جھگڑا یاد رہو, کتے کی طرح زبان لٹکے گی قبر کے اندر اور جسم میں کیلیں ٹھوکی جائے گی. اس پہ میں اب زیادہ نہیں کہتا, چونکہ وقت بھی میرا پورا ہو رہا ہے اور بہت لمبی گفتگو میں نہ کرتے کرتے کر چکا. آخری میں دو باتیں اور سن لیں, لیکن یہ بات میں آپ کو کہہ دوں, غیبت اور چگلی سے بچو. چگلی, مجھے یہاں ایک پیارا واقعہ یاد آیا امام غزالی کا. امام غزالی سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, بہنیں دھیان سے سنیں, آپ سب بھی سنیں, ہائے اچھے سے سن رہے ہو اور سنو اچھے سے. عورتیں غیبت چگلی زیادہ کرتی. عورتوں کا حال یہ, ہنسنے کی کوئی بات نہیں, یہ کسی دل جلے کی فریاد ہے. 4-6 ملے گی, اس کی خوب برائی کرے گی, اور آخری میں ہٹتے ہٹتے کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ. جان دو بھائی, اس کے اعمال اس کے ساتھ, اپنے اعمال اپنے ساتھ, اپنے تو کسی کی غیبت نہیں کرتے. تو اب تک کیا کر رہی تھی؟ بعض عورتیں تو کہتی اللہ توبہ میری بہن, میں غیبت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں تو بتانے کے لیے کروں. ارے یہی تو غیبت ہے. ایسی رابعہ بصری بنتی ہے گناہ کرنے کے بعد بھی کہ جس کی کوئی حد نہیں. اللہ کی پناہ, عورتوں کو دین سیکھنے کی ضرورت زیادہ. ایک عورت اگر دین سیکھ لے, 4 مردوں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. عورت دین سیکھ لے, باپ کو سنوار سکتی ہے, بھائی کو سنوار سکتی ہے, بیٹے کو سنوار سکتی ہے, شوہر کو سنوار سکتی ہے. اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ کمزوری دین کے معاملے میں عورتوں میں ہے. بہرحال, تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت مارا پیٹا اور کنویں میں ڈال دیا, اور بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کے خون میں کرتا لت پت کر کے لے کر آئے, اور ساتھ میں ایک بھیڑیا بھی پکڑ لیا. بولے ابا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, اور یہی کمبخت بھیڑیا تھا, اس نے کھایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو آپ روتے روتے ہنس پڑے, کہنے لگے کتنا ہوشیار تھا نا وہ بھیڑیا کہ پورا یوسف کھا گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا. انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھٹے گا نا, کرتا صحیح سلامت ہے. اور وہ روتے ہوئے آئے, ہم نہ تھے, ہم نہ تھے, ہم نہ تھے. اسی لیے امام غزالی کہتے ہر رونے والے پر اعتماد مت کرنا, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے ہی آئے تھے. آپ کہیں گے کیا رونا برا ہے؟ میں نے کہا برا نہیں ہے, رونا برا نہیں ہے. رو یعقوب بھی رہے تھے اور رو بھائی بھی رہے تھے. دونوں کے رونے میں کیا فرق تھا؟
याकूब को मोहब्बत यूसुफ रुला रही थी और भाइयों को रोना नहीं आ रहा था, वो रोने की एक्टिंग कर रहे थे। तो मुहर्रम में भी दो लोग रोते हैं, एक तबका रोने की एक्टिंग करता है और एक तबका मोहब्बत हुसैन में रोता है। तो मोहब्बत हुसैन में रोना इबादत है, लेकिन हम न थे कि एक्टिंग करना ये खयानत है। एक बात याद रखना, इसलिए हर एक के रोने पर पिघलने की जरूरत नहीं है। भाई आए थे रोते हुए, बहरहाल तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भेड़िया खा गया। हाँ ये भेड़िया है, देखो ये इसी ने खाया। आपने रोते हुए कहा ओ भेड़िए, मेरे इतने खूबसूरत लाल को तू कैसे खा गया? तो भेड़िए ने, हजरत याकूब पैगंबर थे, नबी थे ना, उनसे बात की, अल्लाह के नबी मैं भेड़िया जरूर हूं, लेकिन मैंने आपके बेटे यूसुफ को नहीं खाया क्योंकि मुझे मालूम है वो अल्लाह का नबी है और अल्लाह के नबी को खाना जानवरों पर हराम है। जानवर अल्लाह के नबी को नहीं खा सकता, मिट्टी अल्लाह के नबी को नहीं खा सकती, जानवर अल्लाह के नबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए वो तो नबी है, सिद्दीक है, मैं कैसे खा सकता हूं? मैंने नहीं खाया। कहा फिर क्या हुआ? कहा जो हुआ मेरी आंखों के सामने, मैंने सब देखा। कहा बता क्या हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। भाई लोग तो नहीं सुन रहे थे ना ये सब बात, क्योंकि नबी थे याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम गजाली लिखते हैं याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जब तेरी आंख के सामने होता क्यों बताता नहीं? कहा इसलिए नहीं बताता कि ये चुगली हो जाएगी और चुगली अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं भेड़िया जरूर हूं मगर चुगलखोर नहीं हूं। अल्लाह को उस भेड़िया की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली को जन्नत में दाखिल करना है, असहाबे कहफ के कुत्ते को जन्नत में दाखिल करना है, तो साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस भेड़िए को भी जन्नत में दाखिल करना है, क्योंकि उसने गीबत नहीं की। अगर भेड़िया चुगली से बच जाए तो अल्लाह भेड़िए को जन्नत अता करे, अगर मोमिन चुगली से बच जाए तो अल्लाह उसको जन्नत क्यों ना अता फरमाए। चुगली से बच नहीं करना, किसी की इधर की बात उधर नहीं करना, बहुत खराब बात है, बहुत बुरी बात है। 90% झगड़े घर के खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी बताओ कि चुगली नहीं करना। चौथी बात कि जब वो कहता है कि मैं चौथी कब्र पे पहुंचा तो मैंने देखा एक सनसनीखेज मंजर था कि मुर्दे को आग में उलट पलट कर रहे थे फरिश्ते। उसको समझाने के लिए बताऊं कैसे? जैसे मुर्गी तंदूरी भूनते हैं तो कैसे उसको पलटते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये हंसने की कोई बात नहीं। तो ऐसे उसको मुर्दे को आग में वो तपा रहे, जहन्नम की आग में उलट पलट कर रहे थे और उसको आग के गूजों से मार रहे थे। मुझ पर इतनी दहशत तारी हुई कि मैं बर्दाश्त न कर सका और मैं कब्रिस्तान से निकल करके भागा। तो गैब से आवाज आई, सुन ले, ये वो कमबख्त है जो नमाज नहीं पढ़ता, इसीलिए इसको कब्र में आग पे, जहन्नम की आग पे। आप तो सोच रहे इधर कि मस्त मजे से कब्र में सो रहे, मस्त मजे से नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है तो उसकी कब्र में अल्लाह तबारक व ताला एक गंजा सांप मुसल्लत करता है जिसका नाम शुजाउल अक़रा है, और वो उसके जो नाखून है वो लोहे के, और वो जिसको एक बार डसे 1000 साल तक के उसके अंदर जहर घूमता रहे और उसकी हड्डी टुकड़े टुकड़े हो जाए। शुजाउल अक़रा। और जब कोई बेनमाजी होता है तो वो उसको एक बार नहीं डसता। फजर नहीं पड़ी थी तो ज़ोहर तक, ज़ोहर नहीं पड़ी थी तो असर तक, असर नहीं पड़ी थी तो मगरिब तक, और मगरिब नहीं पड़ी थी तो इशा तक, और इशा नहीं पड़ी थी तो फजर तक उसको डसता रहता है। और वो कहता है मेरा नाम शुजाउल अक़रा है, ऐ नमाज न पढ़ने वाले, क़यामत तक मैं तुझे इसी तरह डसता रहूंगा। आज एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट क्यों नहीं निकालते? 10 मिनट गेम के लिए वक्त निकाला, फिल्मों के लिए वक्त निकाला, दोस्तों के लिए वक्त निकाला, सबके लिए। मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ बेनमाजी को होती। जहन्नम में सबसे दर्दनाक अज़ाब बेनमाजी को दिया जाएगा। बल्कि यहां तक मेरे आका फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। फिर वो कहता है मैं तो भाग रहा था लेकिन मैंने सोचा एक कब्र और खोद लूं, हो सकता है कुछ काम बन जाए। जब मैंने 5वीं कब्र खोली
تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی، اس میں باغ تھے، نہریں تھی، اور ایک خوبصورت جوان سفید کپڑے پہن کر کے ایک دم خوشی خوشی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 2 گز زمین نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ نہیں دیکھ پاتے۔ آپ تو کہیں گے یہ امین القادری کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت تک وہ سانپ ڈسے گا، ہم تو 6 مہینے میں قبر پلٹی کر دیتے۔ اور تیری قبر کی پلٹی کچھ بھی ہو، یہ میرا اللہ ہے، تجھے دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اگر اللہ عذاب دکھا دینا تو دنیا ختم ہو جائے، تو اللہ عذاب سب کو دکھاتا نہیں، وہ اللہ والوں کو دکھاتا ہے یا جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے، سب نہیں دیکھ سکتے عذاب۔ تو قبر پلٹی ہو جائے پھر بھی اس میں عذاب ہوگا، تمہیں دکھ نہیں رہا ہے۔ کہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اتنے اندھے ہیں کہ پوری زندگی کبھی خود کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ کبھی دیکھا اپنا چہرہ؟ دیکھا؟ بغیر آئینے کے، بغیر سبب کے اپنا چہرہ کبھی نظر آیا؟ جس کو خود کا چہرہ نظر نہ آئے اسے اللہ کا راز کیا نظر آ سکتا ہے؟ اس لیے بہت ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نظر آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے۔ کچھ ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق تقریر کر رہے تھے، اللہ ہے نظر نہیں آتا۔ ایک ڈیڑھ ہوشیار ہے کہ جو نظر نہیں آتا میں اس کو نہیں مانتا۔ وہاں امام جعفر صادق کا ایک دیوانہ تھا جس کو بہلول کہتے۔ بہلول 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش مزاج، خود ہنسے دوسروں کو ہنسائے۔ بہلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دانش مند، عقل مند، خوبصورت بالا۔ بہلول دیوانہ تھا، امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ جیسے اس ڈیڑھ ہوشیار نے کہا نا جو نہیں دکھے میں اس کو نہیں مانتا، اس نے اٹھایا پتھر اور دیا دے سے زور سے سر پہ مارا۔ ہائے میرا سر، میرا سر، میرا کیا کر دیا یہ پاگل نے۔ بہلول نے کہا کیا ہوا؟ سر تو نے مار دیا تو ہو کیا؟ درد ہو رہا ہے۔ کہا دکھا کدھر ہے؟ ارے درد ہو رہا ہے، ارے دکھا کدھر ہے؟ او پاگل درد ہو رہا ہے۔ کہا کہ تیرا فلسفہ ابھی تو نے بیان کیا نا کہ جو دکھتا نہیں میں اس کو مانتا نہیں، تو جب تیرا درد دکھتا نہیں تو میں اس کو کیسے مان لوں؟ تو اس کو پتا چل گیا کہ جعفر صادق کے دیوانے نے ایسا چوٹ دے کر کے سمجھایا کہ قیامت تک کے لیے اب سب کو سمجھ میں آ گیا، ارے نادان، جب درد چھپ کر بھی محسوس ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن ہے درد، ہے نا، موجود ہے نا درد۔ تو جب درد موجود ہے مگر دکھتا نہیں، جب درد اتنا مستور ہے تو درد کا پیدا کرنے والا خدا کی شان سے مستور ہوگا۔ تو دماغ نہیں لڑانے کا بہت زیادہ، کچھ چیزیں صرف اللہ رسول کی مان لینی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو چیز بن دیکھے مانو گے اس کی اپنی برکت ہے۔ تو بہرحال تو وہ کہتا ہے میں نے 5ویں قبر کھودی تو نہریں تھی، باغات تھے اور بالکل گلستہ کھلا ہوا تھا، اور ایک بندہ تخت پہ مزے سے بیٹھا تھا۔ میں وہ منظر دیکھ کر مسرور ہوا، لیکن اس کی ہیبت بھی مجھے جو وہ بھگانے کے لیے آمادہ ہوئی، تو میں ادھر سے بھاگنے لگا تو مجھ سے آواز آئی غیب سے، کہا ارے اس کو نہیں پوچھتا کہ یہ قبر میں اس شان سے کیوں ہے؟ لوگ تو سمجھ رہے کہ 2 گز چھوٹی سی جگہ ہے، کروٹ لینے کو جگہ نہیں، لیکن یہاں تو پورا گلستہ کھلا، یہاں تو پوری باغ و بہار ہے، پوچھ اس سے کہ یہ کیوں ہوا؟ تو خود ہی غیب سے آواز آئی، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ جوانی میں توبہ کا انعام ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی سدھر جاتے ہیں، جب کسی کے کام نہیں آتے تو پھر ہاتھ میں تسبیح لینا اور بغل میں مصلی، پھر وہ مزہ نہیں رہتا۔ اگر سدھرنا ہے تو جوانی میں سدھرو، سنورنا ہے تو تاش کے پتے چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جو جوان جوانی میں توبہ کرے میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب کوئی بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں روشن فرماتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے، جوان نے توبہ کی ہے۔ اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جوانی کی توبہ اللہ کا مقبول بندہ بنا دیتی ہے،
بات جوانی کی آئی ہے تو یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جوان حرام سے بچے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور اللہ اس کو فرشتوں کے مانند قرار دیتا ہے۔ فرمایا جو جوانی میں حرام سے بچے، اللہ فرماتا ہے وہ میرے بعض فرشتوں کے مانند ہے میرے نزدیک۔ اور یہ بھی فرمایا میرا حقیقی بندہ وہی ہے، میرا محبوب بندہ وہی ہے جو جوانی میں توبہ کر۔ جوانی کی توبہ کی بات آئی تو میں آپ سے اب صرف چند منٹ لے کر کے بتاؤں کہ جوانی کی توبہ کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے۔ ایک جوان تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، بغداد میں رہتا تھا، خوبصورت بہت تھا، بہت نیک باپ کا بیٹا بھی تھا، نیکی کے آثار اس جوان میں بھی تھے۔ خوبصورتی بہرحال خوبصورتی ہوتی ہے، خوبصورتی بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے کبھی کبھی۔ وہ جوان جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس سے آنکھیں چار ہو گئی۔ آنکھیں چار ہوئی لڑکی سے کہا تو کتنی خوبصورت ہے، تو مجھ سے ملے گی؟ اس لڑکی نے کہا رات کو ملیں گے۔ اس نے ملنا نہیں تھا، دامن چھڑانے کے لیے تو اس نے بہانہ کر ہی دیا، بہت نیک لڑکی تھی وہ۔ جیسی شام ہوئی، عبداللہ نام کا وہ جوان اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو قندیلوں کا دور تھا، لائٹ نہیں تھے، چراغوں کا دور تھا۔ کھڑا ہے اس جوان۔ اچانک کان میں اذان کی آواز آئی۔ عبداللہ ایسا جیسا لگتا ہے کسی خواب سے اچانک بیدار ہوا ہو، کسی نے کچوکے دیے، جھٹکا۔ جیسی وہ بیدار ہوا اذان کی آواز سے، اس نے اپنے من ہی من میں کہا عبداللہ مغرب کے بعد سے تو آیا ہے، عشاء کی اذان ہو گئی، اور عشاء کی اذان ہوئی تو وہ لڑکی آئی نہیں، اتنی دیر بعد بھی وہ لڑکی نہیں آئی۔ لیکن جیسی مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں مغرب سے عشاء تک نہیں کھڑا رہا، میں تو مغرب سے فجر تک کھڑا رہا۔ فجر ہو گئی، وہ ظالم حسن کی ملکہ دھوکہ دے گئی، اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ اچانک ضمیر نے کچوکے دی، عبداللہ ایک لڑکی کے لیے پوری رات کھڑا رہا، لیکن اس کے عشق میں تجھے پتا بھی نہیں چلا کہ رات کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں۔ ارے نادان، لڑکی کی بجائے اگر تو اللہ کے محبت میں عشق کے حق میں کھڑا ہوتا تو پھر تجھے کیا مرتبہ ملتا۔ بس یہ سوچ کر مسجد کی طرف وہ جوان گیا، خوب رویا، خوب توبہ کی، مولا معاف کر دے، تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا، تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا رہا تھا، تجھے چھوڑ کے کہیں اور۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، بیٹوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی، بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی، یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس کو کسی لڑکے لڑکی کی محبت میں برباد مت کرو۔ آج نشہ ہو، شراب ہو، خودکشی ہو، یہ ساری چیزیں افیئر کی وجہ سے ہو رہی ہے، زیادہ تر ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر دل ہی لگانا ہے تو اس سے کیوں دل نہیں لگاتے جو اللہ کا محبوب ہے؟ دھوکے بازوں سے کیوں دل لگاتے؟ کیوں کسی کے چکر میں ہو؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ نوجوان خوب رویا، خوب رویا، خوب توبہ کی، نماز پڑھی، سورج نکل آیا، اشراق پڑھی، خوب رویا، اللہ کو منایا، چاشت پڑھی، مولا اب کبھی نہیں جاؤں گا اس طرف، گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، برائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ چاشت کے بعد جب سورج چڑھ گیا تو عبداللہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا، تو عبداللہ نے کیا دیکھا کہ سر پر بادل سایہ کر رہے۔ مسجد سے بڑے میاں بھی نکلے تھے، تو بڑے میاں کو عبداللہ نے کہا اللہ والے، اے اللہ والے۔ بڑے میاں نے عبداللہ کو کہا اللہ والے، تو کتنا اللہ والے، تیرے سر پہ بادل سگا۔ بابا رات کیسے گزری وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم کوئی اللہ والے نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے جس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، ہم کوئی اللہ کے مقرب نہیں ہیں، اس اعتبار سے جس کو اللہ والا کہا جاتا ہے، ہم تو گنہگار ہیں، رات کیسے گزری ہم جانتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں بابا۔ بڑے میاں خوش ہو گئے، لیکن جب دونوں کا رستہ بدلا تو بادل کا سایہ عبداللہ کے سر پہ تھا، بڑے میاں کے سر پہ نہیں تھا۔ بعد عبداللہ رو پڑے، روتے کا مولا میں نے توبہ کی تو تو نے میری کتنی عزت بڑھائی کہ بادل میرے سر پہ سایہ کرتا ہے، اب کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، نیک بنوں گا،
पूरी जिंदगी तेरी राह में गुजार दूंगा, और जब नेकी बन रहा हूं तो आलिम बन जाऊं, मुफ्ती बन जाऊं, फकीह बन जाऊं, कोई अच्छा उस्ताद तलाश कर लूं। उस्ताद ढूंढने निकले, नसीबे ने यावरी की, और वो अब्दुल्ला उस्ताद ढूंढते ढूंढते उसके दरवाजे पे पहुंच गए, जिसे दुनिया इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, करोड़ों अरबों खरबों हनफियों के इमाम आज़म अबू हनीफा की शागिर्दी नसीब हो गई। और वो अब्दुल्ला ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि उस अब्दुल्ला को इल्म हदीस की वजह से लोगों ने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का, फ़िक़्ह इतना पढ़ा, इमामुल फ़ुक़हा कहा, तसव्वुफ़ इतना पढ़ा, शेखुल मशाइख़ कहा। और उसी अब्दुल्ला को दुनिया अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम से जानती है। इमाम आज़म कहा करते थे, अगर क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा, ऐ नोमान मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा, उसी के जरिए मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। देखो जवानी की तौबा ने कहां तक पहुंचाया। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक, इमाम आज़म के शागिर्द हैं ये, सूफिया के भी उस्ताद हैं ये वो बुजुर्ग हैं। फुज़ैल बिन अयास का नाम सुनते हैं, अल्लाह अकबर, उनके भी उस्ताद अब्दुल्ला इब्न मुबारक। तो याद रखिए, जवानी में तौबा करोगे उसका इनाम ये मिलेगा। बुढ़ापे में ठीक है तौबा, मैं किसी को मायूस नहीं करता, लेकिन जवानी में नेकी के जज्बात भी जवान होते हैं, बुराइयों के जज्बात भी जवान होते हैं। आओ सब मिल के तौबा करें अल्लाह की बात में। तौबा करते हो? पहले बताओ कौन कौन तौबा करते हैं, हाथ उठाओ। सब कर, ऐसे नहीं, अच्छे से उठाओ। अच्छे काम के लिए हाथ उठाना अच्छी बात है। सब उठाए रखो ना भाई, जरा जबरदस्ती नहीं है, जिसे करना है वही। जो तौबा करता है वो अल्लाह वाला बन जाए, अल्लाह का महबूब बन जाए। मर्दों को कहा था, लेकिन औरतों के जज्बात कितने हैं देखिए, कि ख़वातीन ने भी उठाया। अल्लाह इनके भी हाथ उठाने की लाजिम। बोलो आज से तौबा करते हो? नमाज छूटेगी आज से? बोलो नमाज छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना इंशाअल्लाह? उठा के रखिए हाथ जरा, हम भी देखे, फरिश्तों गवाह बनाए। नमाज छूटेगी आज से? जो इशा पढ़ के नहीं है पहले इशा पढ़ेंगे, फजर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हराम से भी बचेंगे, गीबत चुगली से भी बचेंगे। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ए सैयदा ज़हरा पाक की कनीज़ों, आज हम लोग नाकाम हैं गुनाहों की वजह से, और हर किस्म के गुनाह हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आखिरत को भूल चुके हैं। हम में का हर इंसान कम या ज़्यादा आखिरत को फरामोश कर चुका है। जिस तरह से अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, जैसे रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, जैसे फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है, जैसे अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है, वैसे ही आखिरत पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। ये आखिरत क्या है, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि आखिरत क्या है। यानी जब हम मरेंगे तो मरने के बाद कब्र में जाएंगे, और कब्र दो में से कोई एक है। या तो किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, या तो किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। मेरे भाइयों, ये अपने नबी का फरमान है, ये अपने आका का फरमान है, और इस पर ईमान लाना जरूरी है। जो रसूलुल्लाह की बात पर ईमान न लाए वो लाख कलेमा पढ़े मगर वो मुसलमान नहीं हो सकता। इतना पुख्ता यकीन हमें होना चाहिए कि ये जो 2 गज जमीन है, जमीन का टुकड़ा, ये सिर्फ 2 गज जमीन नहीं है, बल्कि या तो ये जन्नत के बागों में से बाग है, या तो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद की मंजिल आखिरत की ये है कि मैदान महशर होगा, इंसान से उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। अब आइए मैं आपके सामने
کوئی طویل دوسری بات نہ کرتے ہوئے صرف قبر کے کچھ احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں. مرنے کو بھول چکا ہے انسان, مرنے کو فراموش کر چکا ہے انسان. حالانکہ انسان روزانہ درجنوں لوگوں کو مرتے ہوئے سنتا ہے, کئی لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہے, اپنے بیٹوں کو, بھائیوں کو, دادا کو, باپ کو, کتنی میتیں اپنے ہاتھ سے انسان دفن کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اکبر دنیا سے دل لگائے ہوئے ہے. سرکار غریب نواز کا مہینہ چل رہا ہے, عرس کے ایام چل رہے ہیں. اللہ اکبر, سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, موت کی کیفیت جو ہے, موت کی حقیقت جو ہے, اگر تمہیں بتا دی جائے, لوگوں سے فرما رہے ہیں, اپنے دور کے لوگوں سے فرما رہے ہیں, فرمایا موت کی حقیقت اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم کھڑے کھڑے ایسے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جایا کرتا ہے. یہ غریب نواز فرما رہے ہیں. غریب نواز کے ڈنکے بجانے والوں, غریب نواز کا عرس منانے والوں, غریب نواز کے نام لیواؤں, یہ غریب نواز فرما رہے ہیں موت کی حقیقت تمہیں نہیں پتا ہے, مرنے کی تکلیف تمہیں نہیں پتا ہے, اس منزل سے گزرنا ہے. بلکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, موت کی حقیقت جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو تو اس طریقے سے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے. آقا کا فرمان ہے. پھر یہ فرمایا اگر موت کی حقیقت جانوروں کو پتہ چل جاتی تو جانوروں کا گوشت تمہیں کھانا نصیب نہ ہوتا, اس لیے کہ کوئی جانور پر گوشت ہی نہ ہوتا, جانوروں پر گوشت نہ آتا. اللہ اکبر, اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے, اس راستے سے ہمیں گزرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے, اس آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. آیہ کریمہ کا آغاز بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے, اس کا اینڈ بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ سے ڈرو, وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. اب بتائیے قبر کے احوال کیا ہیں, قبر کے حالات کیا ہیں. اللہ اکبر, اب کسی کو گارنٹی ہے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. حضرت سیدنا امام حسن البصری جو مولا علی کے مرید بھی ہیں, مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں اور اتنے عظیم محدث اور عالم اور امام ہیں, جب مولا علی بصرہ تشریف لے گئے تو مولائے کائنات نے فرمایا سب کے ممبر ہٹا دو, صرف ایک آدمی کا ممبر رہے گا, کسی کو خطاب اور بیان کرنے کا حق نہیں ہے سوائے حسن بصری کے. اگر کوئی نصیحت کر سکتا ہے تو وہ صرف حسن بصری نصیحت کر سکتا ہے. اللہ اکبر, یہ حسن بصری کون ہے؟ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں, غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں. لیکن اب سنیے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیا تھا. وہ امام حسن بصری جو سینکڑوں رکعت رات کو نماز پڑھتے تھے, وہ امام حسن بصری کبھی کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے, وہ امام حسن بصری جو پیدل چل کر حج کو جایا کرتے تھے, وہ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے, امام حسن بصری کہتے ہیں ذرا غور سے سننا میرے بھائیو, توجہ فرمانا. امام حسن بصری کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے کہ جہنم کے اندر ایک آدمی ہوگا جو سب سے آخری میں نکلنے والا ہوگا, سب سے آخری میں جو بندہ جہنم سے نکلے گا. اللہ اکبر, حضرت امام حسن بصری کہتے جب سے میں نے سنا کہ ایک بندہ ہے جو سب سے آخری میں جہنم سے نکلے گا تو کہتے کاش کہ وہ بندہ میں ہی ہوتا, کاش کہ وہ بندہ. توجہ کیجئے گا بہت دھیان سے, اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں تو بڑا آپ کا احسان ہوگا, کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, بیان آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ کو اگر بیان چاہیے تو مل جائے گا, آپ کو نئے سرے سے کوئی ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. درود شریف پڑھنے سب مل کر بلند آواز سے, سب مل کر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں.
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخری میں جو بندہ نکلے گا وہ بندہ فلاں فلاں ہوگا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں تمنا کیا کرتے تھے، کون؟ مولا علی کے خلیفہ۔ ذرا غور تو کریں، مولا علی کے چند ہی خلفاء ہوئے ہیں۔ میرے اپنے علم کے مطابق مولائے کائنات کے تقریباً 4 یا 5 خلفاء ہیں۔ ایک سیدنا امام حسن بصری ہے، ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، ایک حضرت کمیل ہے۔ ان چاروں کو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کسی کی تحقیق میں ہو تو الگ بات ہے۔ یہ 4 خلفاء مولائے کائنات نے 4 لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ یہ طریقت والی خلافت جس سے سلسلے چلتے ہیں، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور پھر امام حسن کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ طریقت کا بظاہر آگے نہ بڑھا، حضرت کمیل کے ذریعے بھی طریقت کا سلسلہ کوئی آگے نہ بڑھا۔ اب طریقت کا سلسلہ آگے بڑھا تو 2 خلفاء سے، ایک امام حسین شہید کربلا کی ذات ہے اور ایک سیدنا امام حسن البصری کی ذات ہے۔ اب غور کیجئے میرے بھائیوں، امام علی کا خلیفہ، مولائے کائنات کا خلیفہ، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خلیفہ، غوث پاک کے پیروں کا پیر، غریب نواز کے پیروں کا پیر، کیا تمنا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جہنم سے جس آخری بندے کے نکلنے کی بشارت دی ہے کہ سب سے آخری میں فلاں بندہ نکلے گا، امام حسن بصری کہتے کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا۔ تو لوگوں نے کہا آپ جہنم سے نکلنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ فرمایا اسی لیے تو تمنا کر رہا ہوں کہ حضور نے گارنٹی دی کہ وہ جہنم سے سب سے آخری میں نکلے گا، مگر نکلے گا تو صحیح، مگر میرے لیے تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ حسن جہنم سے نکل سکے گا کہ نہیں نکل سکے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندو، آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم جنتی یا جہنمی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکو گے۔ زمین کے اوپر جنت ہے اور پھر اس کے بعد ایک آخرت کی جنت ہے۔ جو زمین کے اوپر جنت ہے اسے مسجد کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر جو حقیقی جنت ہے وہ تو ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں جانے کا خواب دیکھنے والوں، جب زمین کے اوپر کی جنت تک پہنچنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے تو پھر وہ حقیقی جنت تک تمہیں کون پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، ارے یہ دنیا کی جنت میں جانا ہمارے اختیار میں بظاہر دے دیا گیا ہے وقت تو اب بتاؤ، جو اپنے محلے کی جنت تک نہ جا سکے وہ عرش اعظم کی جنت میں کیا جا سکیں گے؟ ہمارے پاس ہے ٹائم، ہمارے پاس ہے وقت، اور پھر لوگوں کو کہو تو برا لگتا ہے۔ میں یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ سب کو کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا، اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی اور اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی۔ یہ صرف خواب و خیال ہے، جب تک کہ دامن شریعت نہیں پکڑو گے اس وقت تک کہ کسی کو جنت نصیب نہیں ہونے والی ہے، یاد رکھنا۔ بلکہ سب سے پہلے شریعت کا دامن ہاتھ میں آئے گا تو ہی سبوں کا دامن ہاتھ میں آئے گا، اور شریعت کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کا دامن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مرنا ہے، مرنے کو بھول چکا ہے انسان، اسی لیے وہ گناہ کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے طویل گفتگو کی بجائے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو تبصرے کے ساتھ پوری کر دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا، اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنت بہت مشکل ہے، یہ بھی نہیں کہتا، یقیناً میرا اللہ جس سے راضی ہو جائے، اگر کتے کو پانی پلانے سے بھی وہ راضی ہو جائے تو بھی جنت عطا کر دے، اور جنت نہ دینا چاہے تو ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے کو مردود قرار دے، یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائیو۔ جنت
जन्नत की कोई गारंटी नहीं है। और मजमू ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है, जो अपने आप को यकीनी तौर पर जन्नती माने, आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। याद रखना, अपने आप को हतमी और यकीनी तौर पे कभी जन्नती मत समझो, उम्मीद भी करो, खौफ भी करो। खौफ और उम्मीद के दरमियान की कैफियत का नाम ईमान है। इसलिए ये भी याद रखना, अगर अल्लाह अकबर हजारों साल का आबिद जब जहन्नमी हो सकता है, मौल्लिमुल मलाइका कहलाने वाला अल्लाह अकबर जब जहन्नम का कुत्ता बन सकता है, तो मेरी और आपकी औकात क्या है? हमारा तो वुजू भी दुरुस्त है कि नहीं, हमारा तो गुस्ल भी दुरुस्त है कि नहीं, हमें कलमे के तर्जुमे भी याद है कि नहीं, हमें सही कुरान पढ़ना भी आता है कि नहीं? बताओ अपना क्या हाल होगा। अगर रसूलुल्लाह की बात को मानते हो तो ये बात हमें यकीन के साथ जानना चाहिए कि आखिरत हक है, अल्लाह फैसला करेगा और जरूर फैसला करेगा। और फरमाता है फयगफिरु मन यशा, जिसको चाहेगा बख्शेगा, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसको चाहेगा अज़ाब देगा। वहां किसी का कुछ नहीं चलने वाला। तो वो हिकायत मुझे याद आती है, एक कफन चोर, अचानक उसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई। और याद रखना, अल्लाह किसी को बदलना चाहता है तो उसको कोई ना कोई ऐसे रास्ते पे डाल देता है, ऐसे किसी जलसे में भेज देता है या किसी की आवाज सुनवा देता है और बहाना बन जाता है जिंदगी को बदलने का। कफन चोर अचानक बदला, रोते धोते एक बुजुर्ग के पास आया और आने के बाद कहने लगा, सरकार मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया क्या गुनाह है? कहा मैं बता नहीं सकता। उसने कहा मैं बता नहीं सकता। बुजुर्ग ने हिम्मत बंधाई और कहने लगे क्या तेरा गुनाह जमीनों से बड़ा है? उसने कहा हाँ। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? उसने कहा हाँ। क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है? वो रो पड़ा और रो कर कहता है अल्लाह वाले, अल्लाह की रहमत से तो मेरा गुनाह कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन तौबा करना चाहता हूं। बुजुर्ग ने कहा फिर तौबा कर, लेकिन ये तो बता आखिर तू तौबा क्यों कर रहा है? तौबा करने की वजह क्या है? वो कफन चोर कहता है हुजूर मैंने आज ही 5 कब्रें खोली थी और 5 कब्रों में अल्लाह ने मुझे अपनी निशानी दिखाई, बस उसी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अब उन 5 कब्रों का हाल सुनिए और गुफ्तगू मुकम्मल होती है। वो जवान कहता है हुजूर मैंने जब पहली कब्र खोदी, जब मैं पहली कब्र में खोद रहा था, तो मैंने जब पहली कब्र खोदी तो पहली कब्र खोदने पर मैंने क्या मंजर देखा कि अल्लाह अकबर, वो जो अंदर मुर्दा है, अंदर जो मुर्दा है उसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर उसका मुंह किबले से फिरा हुआ है, यानी उसका चेहरा जो हम मरते वक्त कब्र में लिटाते हैं तो चेहरा किबले की तरफ कर देते हैं। वो कफन चोर अपने पीर से कहता है, अपने मुर्शिद से कहता है मैंने देखा कि अल्लाह अकबर मैयत का मुंह किबले से फिरा हुआ है और उसका मुंह सूवर और बंदर की शक्ल इख्तियार कर गया है, सूवर और बंदर की शक्ल इख्तियार कर गया है। अल्लाह पर जब मैंने ये मंजर देखा और कब्र में आग भड़क रही है, ये मंजर देखकर मैं कफन चुराने की बजाय भागने लगा तो गैब से आवाज आई, ओ भागने वाले क्या तू नहीं पूछता कि ये जो कब्र के अंदर चेहरा किबले से फिरा है, सूवर और बंदर की शक्ल कब्र में इसकी हो गई है और चेहरा किबले से फिर गया, कब्र में आग भड़क रही है, उसकी कोई वजह तो होगी। अचानक आवाज आई, सुन ले ये दुनिया में 2 गुनाह करता था इसलिए किबले से चेहरा फेर दिया गया, मुंह सूवर और बंदर की तरह कर दिया गया, कब्र में आग भड़का दी गई। अल्लाह अकबर। आवाज आती है 2 गुनाह ये है, एक तो ये शराब पीता था, दूसरा ये जिना करता था, ये इसके 2 जराइम थे। ये सन्नाटा कब्रिस्तान का तुम्हें धोखे में न डाले, कब्रिस्तान के सन्नाटे से धोखे में आने वालों अंदर सुकून नहीं है, अंदर सन्नाटा नहीं है, या तो कोई जन्नत के मजे लूट रहा है या तो कोई जहन्नम का कुत्ता बन रहा है। बताओ आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या ख्वाहिश है? अल्लाह अकबर। 2 गुनाह, एक तो नशा करता था, एक तो जिना करता था, ये 2 गुनाह उसमें मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। चेहरा किबले से फिर गया, मुंह सुपर और बंदर की तरह हो गया। मेरे भाइयों बताओ तो सही, अगर चेहरे पे मामूली सी फुंसी आ जाए तो लोग बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, लोग मुस्तरिब हो जाते हैं, लोग तड़प जाते
جاتے ہیں. آج کاسمیٹک آئٹم پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے اتنا کسی پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے. انسان کھانے کے معاملے میں ہلکی غذائیں لے رہا ہے لیکن کاسمیٹک آئٹم مہنگے خرید رہا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے. دنیا کی خوبصورتی کے متوالو، کیا تم یہ بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا. میری قوم کے جوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح طرح کے نشے نکل گئے. کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے. میں زیادہ نہیں، ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو حیرت ہو کہ نشہ کتنی دردناک چیز ہے. حضرت امام مالک الدینار کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، عالم محدث اور فقیہ تھا، مرا تو کافر ہو کے. عالم محدث اور فقیہ کافر ہو کر کے مرا. اللہ کی پناہ، بولو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ ایمان پر خاتمے کی گارنٹی کسی کی نہیں ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا. اور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. نمازیں کتنی پڑھ لو، روزے کتنے رکھ لو، کوئی گارنٹی نہیں ہے ایمان پہ خاتمے. جب اللہ اپنی خفیہ تدبیر کرے تو نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کے مر سکتا ہے. اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے نبی کا سگا بیٹا کافر ہو کے مر سکتا ہے. اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کی بیوی کافر ہو کے مر سکتی ہے. اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کا سگا چچا کافر ہو کے مر سکتا ہے. ہم کون ہیں؟ ہمیں تو کلمہ بھی نہیں یاد. ہم نے تو پوری زندگی کبھی فجر کی نماز میں مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا. آپ کہیں گے نبی کا بیٹا، وضاحت کر دوں تاکہ جنہیں نہیں پتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے مرا. لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کافر ہو کے مری. ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر کافر ہو کے کفر پہ مرا. کفر پہ غور کیجئے، اللہ کے بندو غور کیجئے. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اور اس کی شان دیکھو. اگر وہ خفیہ تدبیر کرنے پر آئے تو آزر کی شکل میں نبی کے سگے چچا کو کفر پہ موت دیتا ہے. اور اگر وہ کرم کرنے پر آئے تو ابو جہل جیسے کافر کے بیٹے کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے. اس کی شان دے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر کے رکھو اور ایمان پر خاتمے کی فکر کیا کرو. مالک الدینار کہتے ہیں فقیہ محدث عالم کافر ہو کر کے مرا. کافر ہو کر کے مرا. میرا دوست تھا، مجھے بڑا قلق تھا، تکلیف تھی. یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا. میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے دکھا دے وہ بندے کا حال. یہ کافر کیسے، یہ کیسے کافر ہو گیا، یہ کیسے کافر. ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے. میں نے اس کو قسم دے کر کہا سچ بتانا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا. اس نے کہا مالک مجھے ایک ایسی بیماری تھی کہ سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ تو اچھا نہیں ہو سکتا، تیرا علاج نہیں ہو سکتا. ایک عیسائی حکیم مجھے ملا،
اس نے کہا تو اچھا تو نہیں ہوگا لیکن ایک ایسا نسخہ جانتا ہوں، اگر تو اس کو استعمال کر لے اچھا تو نہیں ہوگا مگر تیری بیماری اس سے کچھ کم ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا بطور دوا شراب پی لیا کر، تیری بیماری دب جائے گی۔ تو وہ محدث وہ فقیہ کہتا ہے کہ میں بطور دوا سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا شراب کا پی لیا کرتا تھا، تو دوا کے طور پر سال میں ایک بار میں شراب پیتا تھا، بس اسی وجہ سے میری زبان پہ کلمہ نہ آیا اور مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میری قوم کے وہ نوجوان کہاں ہیں اللہ اکبر جو نشے میں ڈوبے ہیں؟ اللہ اللہ، اگر دوا کی نیت سے ایک کٹورا کوئی بڑا محدث عالم اور فقیہ شراب پی لے بیماری کو دبانے کے لیے تو وہ کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ جو تو پکنک پوائنٹ پر جا کر نشہ کرتے ہیں، جو روزانہ نشہ کرتے ہیں، جو اللہ اکبر نئے سال کے نام پہ نشہ کرتے ہیں، جو شادیوں کے موقع پر نشہ کرتے ہیں، جو اللہ اکبر گلی کوچوں میں نشہ کرتے ہیں، جو ٹینشن کے نام پہ نشہ کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ کفن چور کہتا ہے اس کا منہ جو قبلے کی طرف پھرا تھا، منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ نشہ، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ زنا۔ زنا کے متعلق زیادہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا حیا کے پردے میں ناجائز طور پر اپنی نفسانی خواہشات کی پورے کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ اور یہ زنا کیا ہے اتنا سن لو، حضور غریب نواز سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل کے جتنے قطرے اس کے بدن سے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قطرے کے بدلے میں ایک سال کا گناہ۔ کتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے بعد ذرا تصور میں تو لاؤ، اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے ہی شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک جتنے پاپ اور جرائم کریں گے ان سب کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ اور ایک بات مجھے اور یہاں یاد آئی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کو لمحے کے بدلے میں صدیوں کی سزا دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ زنا کاروں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد پیدا کرتا ہے، لنگڑی لولی اندھی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ یہ اپنی نسلوں کو دیکھ دیکھ کر بار بار دکھی ہوں۔ حالانکہ ہر ایک کے گھر میں ایسا نہیں، لیکن 99% لوگوں کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے زنا کی وجہ سے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو تو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ بدکار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 1% لوگوں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد اس لیے دیتا ہے تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو مقبولیت عطا کرے۔ تو یاد رکھنا، ذرا غور کیجئے، آج گندی فلموں کی وجہ سے، زنا کی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں زنا کو فیشن سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کے سامنے یہ بات رکھ دوں، قبر میں جانا ہے، کب تک زمین پہ دندناتے پھرو گے؟ کب تک زمین پر پاپ کرو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو دعوت دو گے؟ کب تک اس کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے۔ جہنم کی آگ کی قمیص۔ اگر ہم پر گیزر کا کیا ہوا گرم پانی بھی ڈال دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ رسول اللہ کا فرمان، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہے، کوئی مقرر کا کی بات نہیں ہے کہ تم ہنس کے ٹال دو۔ زنا کرنے والوں کے کان تک یہ آواز پہنچے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا جس عضو سے انہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر جہنم کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ اسی پہ بس نہیں،
سید المعصومین، کان حیا جان حیا، وجہ تخلیق حیا، مصطفیٰ جان رحمت نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والوں کی شرم گاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ آج فلمیں دیکھ کر جہاں لڑکے برائی کی طرف آمادہ ہے، وہیں پر لڑکیاں بھی برائی کی طرف۔ اس کو زنا کو آج فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، زنا کو آج دوستی کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور سن لو، زنا کرنے سے 3 مصیبتیں پہلے آتی ہے۔ نمبر 1 رزق گھٹا دیا جاتا ہے، نمبر 2 عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور نمبر 3 چہرے پر لعنت برستی ہے، لعنت۔ جاؤ کتنے ہی قیمتی کریم اپنے چہروں پہ لگا لو، وہ لعنت کا خاتمہ کبھی کریم نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ سے ڈر کے کوئی زنا چھوڑ دے، جب دل چمکے گا تو چہرے بھی چمکیں گے، اور اللہ کے خوف سے جو چہرے چمکتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی چمکتے ہیں، وہ جنازے کے اندر بھی چمکتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی چمکتے ہیں، اور میدان محشر میں خدا سے ڈر کر جنہوں نے گناہ چھوڑا ہے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ میری قوم کے جوانوں، میری قوم کے جوانوں، چاہے بچیاں ہو یا بچوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے۔ جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے، اللہ اکبر۔ فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے، اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو، یہ آج فیشن بن چکا ہے۔ مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے۔ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جو وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی؟ یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عورتوں کا ہاتھ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ سید المعصومین، جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب عورتوں نے کہا مرد مصافحہ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں۔ تو فرمایا لا افسا من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں فلم، سیریل، یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟ محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے،
पतले कपड़े पहनती है, बुर्के इतने खूबसूरत पहनती है कि न देखने वाला भी देखे। आज से 900 साल पहले हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने फतवा दिया था कि औरतें डिजाइन वाला बुर्का नहीं पहन सकती, इसलिए कि इस्लाम, तवज्जो, इस्लाम बुर्का पहनने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम पर्दा करने का हुक्म देता है। इस्लाम ने बुर्के का हुक्म कभी नहीं दिया, इस्लाम ने हमेशा पर्दे का हुक्म दिया। वजह इसलिए कि हर बुर्का पर्दा बने जरूरी नहीं है, लेकिन हर पर्दा बुर्के का काम जरूर कर जाता है। इसलिए हमारे अब पर्दे का हुक्म है, बुर्के का हुक्म नहीं। 17 हजार के बुर्के दुबई से मंगवाकर अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हो, और सैयदा कायनात, मखदूमे कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शान ये है कि दुपट्टे पर 17 पेवन लगे हैं। और गैरत का आलम यह है कि सगा बेटा भी, सगा बेटा सैयदा फातिमा के बाल न देख सका। किसी ने इमाम हुसैन से कहा, हुसैन तेरी मां बहुत नेक। किसी ने इमाम हुसैन से कहा, तेरी मां बहुत नेक थी। मैं वल्लाह तूने सच कहा, क्योंकि जब मेरी मां का विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था, सिर्फ 7, सगा बेटा, दूध पीने वाला बेटा। इमाम कहते हैं जब मेरी मां का विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का था। उस 7 साल की उम्र में मैंने अपनी मां को बगैर दुपट्टे के कभी नहीं देखा। मेरी मां का दुपट्टा कभी सर से हटा हुआ मैंने नहीं देखा, यानी मैंने अपनी मां के बाल कभी नहीं देखे। 7 साल का बेटा हुसैन जैसा शहजादा भी कह रहा है मैंने अपनी मां के बाल सर के कभी नहीं देखे। मेरी मां इतनी नेक थी कि 7 साल के बेटे ने भी उनके सर के बालों को नहीं देखा। और दुपट्टा क्या था? दुपट्टा क्या? पेवंदों का मजमुआ, पेवन का मजमुआ। एक दिन दुपट्टा इतना फटा दुपट्टा कि सैयदा पाक का दुपट्टा ओढ़ने के काबिल न रहा। बहनों की तवज्जो, आप सबकी भी तवज्जो। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत की बात करते? सिर्फ हाथ चुमना अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले, सिर्फ नारे हैदर लगाना यही मोहब्बत अहले बैत नहीं। सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर चंद रसूमात अदा करना यही मोहब्बत। असल मोहब्बत अहले बैत तो उनके किरदार और उनके अकीदे और उनके नजरियात को अपनाना है। मैं अपनी बहनों की तवज्जो, हर शादी के अंदर औरतें मेकअप करके जा रही। मेरी बहनों, मेकअप करने की इजाजत है मगर शादी के लिए नहीं, शौहर के लिए। मेकअप करके वलीमे में जाने की इजाजत नहीं है, शौहर के लिए मेकअप करने की इजाजत है। मेकअप मना नहीं है। औरतें सज धज के बाजार में जा रही, जहन्नम में जाओगी। किसी का कुछ नहीं, मौलवी का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मौलवी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। आका फरमाते हैं जो औरत सिर्फ खुशबू लगा के घर से निकलती है, आका इरशाद फरमाते हैं, और उसकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें कयामत के दिन जानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। बच्चियां कॉलेज में सज धज के जा रही है, संवर के जा रही है। मेरे आका फरमाते हैं जो औरतें सज धज के घर से निकलती है कि लोग उसको देखें, कयामत के दिन उसकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जाए। मैं तो औरतों को देखता हूं तो मुझे इतना तरस आता है कि जो औरतें सिर्फ डांटने पे रो पड़े, ये अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर पाए। औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है डांटने पे। मैंने कई बार तजुर्बा किया कि कभी बदबू की जगह से गुजरना हो रहा है तो मर्द नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन बदबू औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है, अल्लाह इनकी नजाकत को और बढ़ा दे। इतनी नाजुक मिजाज कि मर्द बदबू में नॉर्मल चलते, औरत फौरन कपड़ा रखती है। मुझे बताओ मेरी बहनों, हंसने की बात नहीं, जब तुम गटर की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो तुम जहन्नम की बदबू कैसे बर्दाश्त कर पाओ? जब तुम किसी की डांट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो वो बड़े बड़े वो हथौड़े जो जहन्नम में अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं, हदीस पाक में आता है जहन्नम का हथौड़ा इतना बड़ा है कि तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर भी उस हथौड़े को उठा नहीं सकते।
جس سے عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو. یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بات دور نکل گئی. میں بات سمیٹتے ہوئے کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدہ کائنات کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ایک دن استعمال کے قابل نہ رہا. تو مولا علی نے وہ دوپٹہ دیکھا تو کہنے لگے سیدہ آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ یہ پہننے کے قابل نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی بڑی ہے، اتنا دوپٹہ پھٹنے کے بعد بھی سیدہ نے مولا علی کو نہیں کہا کہ مجھے دوپٹہ لا کر دو. مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ جیسی عورت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے پوری زندگی مجھ سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی، پوری زندگی مجھ سے کوئی کچھ نہیں مانگا. مولا علی کہتے ہیں پوری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی فرمائش نہیں کی، اس لیے کہ فاطمہ مانگنے والی کا نام ہے ہی نہیں. فاطمہ تو دینے والی کا نام ہے. اس لیے کہ ہمارے مسلک میں ہمارے